बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ میرے اکابر چینل کے دیکھنے اور سننے والے سبھی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ دورہ حدیث شریف کے طلباء کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے اپنے عربی فارسی ذوق کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیشہ اردو پڑھنے لکھنے سے احتراز کیا، یہاں تک کہ عام طور سے اپنی خط و کتابت کی زبان بھی میں نے عربی فارسی ہی رکھی، لیکن اب مجھے اس پر بھی افسوس ہے۔ ہندوستان میں اب دین کی خدمت اور دین کا دفاع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اردو میں مہارت پیدا کی جائے، اور باہر کی دنیا میں دین کا کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انگریزی کو ذریعہ بنایا جائے۔ میں اس بارے میں آپ صاحبان کو خاص طور پر سے وصیت کرتا ہوں۔ اس صدی کے دو چار عظیم فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ مرزا غلام محمد قادیانی کی نبوت کاذبہ کا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ اس لحاظ سے اور بھی شدید تھا کہ اس وقت حکومت کی سرپرستی کا شرف حاصل تھا، جس کی سلطنت میں آفتاب غروب نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کی شان ہے کہ آج دوپہر کے وقت بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ انگریز کی اب مؤثر حکومت صرف اپنے ملک ہی پر ہے، اور وہاں سورج سال میں کبھی کبھار ہی نظر آتا ہے۔ اور یہ صرف ہمارا قیاس ہی نہیں، خود متنبی قادیان نے کہا ہے کہ وہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے، اور یہ بات اور بھی نمایاں ہو کر اس وقت سامنے آ گئی جب سقوط بغداد پر مرزائیوں نے قادیان میں گھی کے چراغ جلائے۔ غلام محمد قادیانی کی نبوت مذہبی سے زیادہ سیاسی تحریک تھی، مگر اس کو مذہبی رنگ میں پیش کیا گیا، اور قادیانی اسلامی اصطلاحوں اور علمی غلط فہمیوں کے ذریعے مسلمانوں کی دولت ایمان کو لوٹنے لگے۔ اسلامیان ہندوستان اس سے برا فروختہ ہوئے، اور ہر مسلک و خیال کے سربراہ حضرات نے اس سلسلہ میں کافی کام کیا، اور حق یہ ہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے رد قادیانیت میں خوب کام کیا۔ جنگ حزیم میں سقوط بغداد پر قادیان میں گھی کے چراغ جلنے، اور اس جنگ میں مرزائیوں کے علل اعلان انگریزوں کی حمایت اس جماعت کے کارکنوں کے حوصلے بڑھا دیے، اور یہ لوگ کھل کر سامنے آنے لگے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، محب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نور بصیرت و دانش سے بہرامند انسان اس پر تلملا اٹھے، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں سب سے جامع کام کیا۔ علمی میدان میں شاہ صاحب نے علماء کے لیے عربی اور فارسی میں مختلف رسائل لکھے، جو رد قادیانیت میں اصولی انداز پر حرف آخر ہیں، اور اسی طرح علماء کی تربیت کی کہ وہ اس محاذ پر علمی رنگ میں کام کریں۔ چنانچہ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید محمد بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، مہاجر مدنی جیسے یگانہ روز اہل قلم کو اس طرف متوجہ کیا۔ عوامی سطح پر کام کرنے کے لیے مجلس احرار اسلام کو متوجہ کیا، اور لاہور انجمن خدام الدین کے جلسہ پر اردو زبان کے سب سے بڑے عوامی خطیب اور شعلہ بیان مقرر حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس بارے میں امیر شریعت کا خطاب دیا، اور سب سے پہلے خود ان کی بیعت کی، اور اسی مجلس میں 500 جید علماء نے حضرت کی اقتداء میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور دنیا جانتی ہے کہ حضرت امیر شریعت کی قیادت میں مجلس احرار نے رد قادیانیت پر جو کام کیا وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ اسی طرح فلسفی شاعر
علامہ محمد اقبال रहमतुल्लाह अलैह को मिर्ज़ाइयत के खदोखाल से आगाह किया और उन्होंने रद्द कादियानियत पर जो काम किया वो हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जो का असर था। 1343 हिजरी में हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पंजाब का एक वसी दौरा किया ताकि मुख्तलिफ मकामात पर कादियानियों ने कादियानी मंतक का जो जाल फैला रखा है उसको तोड़ा जाए। चुनांचे हज़रत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुर्तज़ा हसन रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सैयद मोहम्मद बदर आलम रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद इदरीस रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईम रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की मैयत में हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पंजाब के दौरे पर निकले। ये इल्म व अमल के पहाड़ और फजल व वलायत के समंदर लुधियाना, अमृतसर, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी, एबटाबाद, मानसेहरा, हज़ारा और कोयटा वगैरह में जलसों में मिर्ज़ाइयों को ललकारते रहे। मिर्ज़ाई दज्जाल जो आए दिन अहले इस्लाम को मुनाज़रों के चैलेंज करते फिरते थे, ऐसे छुपे कि किसी एक जगह भी चेहरा ना दिखा सके। मालूम होता था कि वो इस जहां में नहीं हैं। इन अकाबरीन की वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल मेरे अकाबिर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटे के बटन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वस्सलाम।